دوستو، تقسیم سے پہلے پنجاب کے شہر لیلپور میں ایک بڑے زمیندار رہتے تھے۔ سینکڑوں ایکڑ رقبہ تھا، بڑی حویلی تھی، لیکن اولاد نہ تھی۔ پھر 1947 کی ہجرت شروع ہوئی، لوگ اپنوں سے بچھڑ گئے۔ اسی دوران ان کو ایک سکھ بچہ ملا جس کو انہوں نے اپنا بیٹا بنا لیا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد اس بچے کا اصل باپ آ گیا۔ وہ زمیندار صاحب اس سے گلے ملے اور دیوار کے اوپر سر رکھ کے زاروں قطار روتے رہے۔ دوستو، آج 75 سال بعد وہی کہانی مجھے دوبارہ گجرانوالہ کی گلیوں میں دیکھنے کو ملی۔ جب سردار سریندر سنگھ جی نے اپنی آپ بیتی سنائی، ان کی یہ کہانی سننے کے بعد کوئی اس کو بھلا نہیں سکتا۔ سردار سریندر سنگھ کمبوج پٹیالہ مشرقی پنجاب سے آئے تھے۔ ان کے آباء و اجداد 1947 سے پہلے چک جھمرا کے قریب ایک گاؤں میں رہتے تھے۔ پھر تقسیم ہوئی، سرحدیں بن گئی، لوگ چلے گئے، مگر انسان اپنی جڑوں کو کتنی دیر تک بھول سکتا ہے؟ وہ پاکستان آئے تھے اپنے گاؤں کو دیکھنے کے لیے، اپنے بزرگوں کی مٹی کو محسوس کرنے کے لیے۔ میں نے انہیں فون کیا کہ سردار جی، تسی لیلپور آئے ہو تو گجرانوالہ بھی آ جاؤ، تواڈے ویکھن لئی ایتھے بھی بہت ساری تھاواں نے، تانوں لازمی چنگیاں لگن گیاں۔ تو انہوں نے مسکرا کے کہا کہ مختار جی، تسی کہندے ہو تو پھر تواڈے کول بھی آ جانے ہیں۔ وہ گھر آئے، بیٹھے، چائے رکھی گئی، باتیں ہوئیں، تقسیم کی، ہجرت کی تکلیفوں کی، چھوڑے ہوئے گھروں کی، اور پھر اچانک سردار صاحب خاموش ہو گئے اور پھر آہستہ سے بولے کہ مختار جی، ہجرت وچ تکلیفاں تاں بڑیاں سن، پر ایک تکلیف ایسی سی جیڑی ہجرت تو بھی وڈی سی۔ میرا ایک بھرا ہجرت دے دوران گم ہو گیا سی۔ وہ ساڈا بھرا بڑا سیدھا بچہ سی۔ انہوں نے بتایا کہ میرے والد صاحب پورا سال بار بار پاکستان کا چکر لگاتے رہے اور میرے بھائی کو ڈھونڈتے رہے، اور پھر کچھ عرصے کے بعد ان کو پتا چلا کہ ان کا بیٹا ایک مسلمان زمیندار کے گھر ہے۔ وہ بہت بڑا زمیندار تھا، سینکڑوں ایکڑ رقبہ تھا، بڑی حویلی تھی۔ اس نے اس سکھ بچے کو اپنا بیٹا بنا لیا تھا۔ سردار صاحب خاموش ہوئے، پھر آہستہ سے بولے، جدو ابا جی اودے کول پہنچے تے وہ مسلمان زمیندار انہاں دے گلے ملیا تے گلے مل کے بہت رویا تے انہاں نوں آکھیا کہ اے میرا پتر ہے، تسی اینوں نہ لے کے جاؤ، میرا سارا رقبہ، میرا سارا کچھ ایدا ہی ہے۔ خون آخر خون ہوتا ہے۔ بچہ واپس لے لیا گیا، اور پھر سردار صاحب نے وہ جملہ کہا جس نے مجھے اندر تک ہلا دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ مسلمان دیوار کے ساتھ سر لگا کے زاروں قطار روتا رہا۔ میں خاموش بیٹھا سنتا رہا، کیا کہہ سکتا تھا؟ تقسیم نے صرف زمینیں نہیں بانٹی تھی، کچھ لوگوں کے دل ادھر ہی رہ گئے تھے۔ چائے پینے اور باتیں کرنے کے بعد ہم گجرانوالہ کے بازاروں کی سیر کرنے کے لیے نکل گئے۔ ریل بازار، کسیرا بازار، لوگوں کی آوازیں، مسالوں کی خوشبو۔ لیکن سردار صاحب مجھے لگ رہا تھا جیسے بازار نہیں دیکھ رہے، وہ کچھ سوچ رہے ہیں۔ میں نے سردار صاحب سے پوچھا کہ سردار جی کی سوچ رہے ہو؟ وہ کچھ لمحے خاموش ہوئے، پھر مجھے کہا کہ مختار جی، میں سوچ رہا کہ کدی میرے دادے نے بھی، میرے والد صاحب نے بھی انہاں بازاراں دے وچوں خریداریاں کیتیاں ہونیاں نے۔ اس لمحے دوستو میں نے محسوس کیا کہ یہ صرف ایک سیر نہیں تھی، بلکہ ایک انسان کی اپنی جڑوں سے ملاقات تھی۔ پھر ہم اس عظیم سپہ سالار کی حویلی میں پہنچے جسے سکھ سلطنت کا سب سے طاقتور ترین انسان سمجھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ہری پور شہر کا نام بھی اسی جرنیل کے نام کے اوپر رکھا گیا۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے، ہم سردار ہری سنگھ نلوا کی حویلی میں پہنچے۔ سردار صاحب اس حویلی میں ایک تختی کو بغور دیکھتے رہے اور کہا کہ اینو کسے نہیں ہٹایا؟ میں نے مسکرا کے سردار صاحب سے کہا کہ سردار صاحب، یہ سانجھی تاریخ کا حصہ ہے،
اس کو کوئی نہیں ہٹاتا۔ وہ مسکرائے لیکن ان کی آنکھوں میں نمی تھی۔ پھر ہم اس جگہ پہنچے جس کے بارے میں نے پہلے ہی فیصلہ کر لیا تھا، یعنی مہاراجہ رنجیت سنگھ کی حویلی۔ میں نے جیب سے چابی نکالی اور سردار صاحب کے ہاتھ کے اوپر رکھی اور آہستہ سے کہا کہ سردار صاحب، اے تہاڈا ورثہ ہے، تسی خود اپنے ہاتھ نال اس گھر دا دروازہ کھولو۔ سردار صاحب نے مجھ سے چابی لی، تالے میں لگائی، دروازہ کھولا، لیکن وہ وہیں رک گئے، خاموش ہو گئے، ان کی آنکھیں بھر آئی۔ دوستو، اسی لمحے مجھے وہ مسلمان ذمہ دار یاد آیا جس نے اس سکھ بچے کا ہاتھ چھوڑتے ہوئے دیوار کے ساتھ سر لگا لیا تھا۔ شاید محبت کا اصل چہرہ یہی ہوتا ہے۔ انسان جدا ہو جاتا ہے لیکن محبت وہیں کھڑی رہ جاتی ہے۔ ہم حویلی میں داخل ہوئے۔ اندر داخل ہوتے ہی بائیں طرف ایک کمرہ ہے جہاں 13 نومبر 1780 کو مہاراجہ رنجیت سنگھ پیدا ہوئے۔ اس کمرے میں کچھ ہے جو بیان نہیں ہوتا، سکون، خاموشی، جیسے وقت رک گیا ہو۔ وہ کمرے کے اندر کھڑے تھے اور میں ان کو دیکھ رہا تھا کہ ایک آدمی جس کے آباء و اجداد کا تعلق اسی سرزمین کے ساتھ تھا، آج وہ سالوں بعد اپنے مہاراجہ کی جائے پیدائش پہ کھڑا تھا۔ دوستو، اس لمحے کو کیمرے کے لینز میں قید نہیں کیا جا سکتا۔ پھر ہم حویلی سے شیراں والا باغ میں آ گئے۔ یہ شیراں والا باغ امرتسر کے جلیاں والا باغ سے بہت زیادہ ملتا جلتا ہے۔ اسی طرح ایک چھوٹا سا پارک اور ارد گرد گنجان آبادیاں۔ اس باغ کے درمیان میں ایک بارادری ہے جس کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کی بارادری کہتے ہیں۔ جب پنجاب میں ایک سکھ سلطنت تھی تو گجرانوالا اس سلطنت کا پہلا دارالخلافہ تھا اور اس سلطنت کے تمام فیصلے یہی سے اس شیراں والا باغ کی اس بارادری سے کیے جاتے تھے۔ ہم وہاں بیٹھ گئے، سردار صاحب اپنے دادا جی کی، اپنے والد صاحب کی باتیں کرنے لگے اور میں گجرانوالا کی باتیں کرنے لگا۔ ہم دونوں کی باتوں میں ایک ہی درد تھا۔ سردار صاحب کہتے ہیں کہ مختار جی، پاکستان دے لوگ تے ہندوستان دے لوگ اکو مٹی دے وچوں پیدا کیتے گئے نے، انہاں دا خمیر اکو مٹی چوں اٹھایا گیا ہے۔ تقسیم نے زمین تا ونڈ دیتی پر دل کدوں ونڈے، پتہ ہی نہیں چلا کب شام ہو گئی۔ اور پھر ہم شام کو کھانا کھانے کے لیے ریل بازار کے مشہور و معروف بھٹی ریسٹورانٹ میں چلے گئے۔ سردار صاحب نے کھانا کھایا اور اس کے بعد بولے کہ مختار، ایہو جہا کھانا بھی پکدا ہے، ایڈا مزیدار کھانا بھی ہوندا ہے۔ میں نے کہا سردار صاحب، یہ گجرانوالا ہے، گجرانوالا کی پہچان ہے یہ کھانا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ سردار صاحب، اگر بھٹی ریسٹورنٹ آپ کے پٹیالے میں آ جائے تو پٹیالے میں بڑے بڑے ریسٹورانوں کی چھٹی کروا دے۔ ہم ہنستے رہے، باتیں کرتے رہے۔ دوستو، یہ شام میری زندگی کی خوبصورت ترین شاموں میں سے ایک شام تھی۔ اور دوستو، پھر وہ لمحہ آ گیا جسے میں چاہتا تھا کہ نہ آئے۔ سردار صاحب نے سب سے گلے ملنا شروع کر دیا۔ وہ سب سے گلے مل رہے تھے، بڑے پیار سے، ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی بزرگ اپنے بچوں سے گلے مل رہا ہے۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، ہم سب کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے۔ سردار صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ پترو، جدو تسی انڈیا آؤ تے پٹیالے ضرور آنا، پاکستان تو آن تو پہلے مینوں فون کر دینا، میں تانوں واگے تو آ کے لے جاں گا۔ جے میں نہ آ سکیا، میں بزرگ ہاں، میں اپنے پتر نو بھیج دیاں گا، میں اپنی دھی نو بھیج دیاں گا، پر تسی آنا ضرور۔ سردار صاحب چلے گئے اور میں کھڑا رہا۔ مجھے یاد آ رہا تھا وہ مسلمان ذمہ دار جو 75 سال پہلے دیوار کے ساتھ سر لگا کے پھوٹ پھوٹ کے رویا تھا، اور آج ایک سکھ بزرگ گجرانوالا کی گلیوں کو دیکھتے ہوئے زاروں قطار رو رہے تھے۔ سردار صاحب نے جاتے جاتے کہا کہ میں سوچتا ہوں اگر اس دن باپو جی ہمارے اس بھائی کو نہ لے کے جاتے تو کیا ہو جاتا۔ وہ بچہ ایک باپ کے پاس نہ سے ہی دوسرے باپ کے پاس رہتا،
وہ بچہ تھا تو اسی دھرتی کا بیٹا تھا وہ۔ سردار سریندر سنگھ جی چلے گئے اور پیچھے اپنی یادیں، اپنی باتیں چھوڑ گئے۔ چائے کی میز پہ ان کی سنائی گئی کہانی میں کبھی نہیں بھولوں گا۔ جب وہ رخصت ہو رہے تھے تو ان کی آنکھوں میں وہ آنسو تھے جو کبھی ایک مسلمان ذمہ دار نے اپنی آنکھوں سے بہائے تھے۔ دوستو، یہ تھی آج کی کہانی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے، اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، کامنٹس کیجئے اور سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ محبتوں کا سلسلہ چلتا رہے، آگے بڑھتا رہے۔ اور اس کہانی کو اپنے کسی ایسے دوست کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے جو کہتا ہے کہ تقسیم سے سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسے بتائیے کہ تقسیم سے محبتیں ختم نہیں ہوتی، تعلقات ختم نہیں ہوتا، ماضی ختم نہیں ہوتا۔ وہ آپ کے ساتھ ہر وقت جڑا رہتا ہے، جو آپ کی یادوں میں ہر وقت آپ کو کچوکے لگاتا رہتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔